السلام علیکم، ہیئر از محمد عثمان عامر۔ آج کے اس لیکچر کے اندر ہم نے نیو 9th میتھمیٹکس کے 7ویں چیپٹر کو سٹارٹ کرنا ہے۔ چیپٹر کا نام ہے کوآرڈینیٹ جیومیٹری، اور آج انشاءاللہ ہم 7.1 کو کور کریں گے۔ اب اس چیپٹر کے اندر ہم نے اسپیشلی ڈسٹینس فارمولا اور مڈ پوائنٹ فارمولا یوز کرنا ہے۔ باقی جو ہمیں شیپس وغیرہ بھی ذہن میں رکھنی ہوں گی، جیسے کبھی ٹرائی اینگل، کبھی ریکٹینگل، کبھی اسکیئر، کبھی جو ہے ہم ڈفرینٹ پولیگونس کو ڈسکس کر لیں گے۔ تو یہ کچھ بیسک کنسیپٹس آپ کو پتہ ہونے چاہیے، اور پھر انشاءاللہ آپ کے یہ کویشچنس کور ہو جائیں گے۔ پہلا سوال دیا گیا ہے، ڈسکرائب دا لوکیشن ان دا پلین آف پوائنٹ۔ مختلف پوائنٹس دیے ہوئے ہیں، یا دونوں ویلیوز دی گئی ہوں گی پوائنٹ کی، دونوں کوآرڈینیٹ دیے گئے ہوں گے، یا ایک دیا گیا ہوگا۔ تو اس کو آبزرو کر کے آپ نے اس کی لوکیشن بتانی ہے کہ یہ کہاں پہ لائی کرے گا پلین کے اندر۔ تو پہلا پارٹ آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے ایکس گریٹر دین 0۔ تو ایکس گریٹر دین 0 گراف میں پلین کی رائٹ سائڈ پہ ہوتا ہے، رائٹ ہاف پلین کا یہ حصہ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ یہ نیچے چوتھے 5ویں پارٹ کا جواب لکھا ہے، تو اس کا پہلے کا صرف آنسر رائٹ ہاف پلین ہوگا۔ دوسرا، ایکس گریٹر دین 0، وائی گریٹر دین 0، دونوں ایکس اور وائی کوآرڈینیٹ کی ویلیو پازیٹیو ہیں، تو یہ پہلا کوارڈرنٹ ہوتا ہے، پہلا ربع یا فرسٹ کوارڈرنٹ آپ کا یہ آنسر ہوگا۔ ایکس ایکول ٹو 0، یقیناً جہاں پہ ایکس کی ویلیو 0 ہوگی وہ وائی ایکسس کہلائے گا، تو ایکس ایکوس ٹو 0 تھرڈ پارٹ، اس کا آنسر آئے گا وائی ایکسس۔ سملرلی فورتھ پارٹ وائی ایکول ٹو 0، تو یہ ایکس ایکسس کہلائے گا، کیونکہ ایکس ایکسس پہ وائی کا جو ویلیو ہے وہ 0 ہوتی ہے۔ پانچواں سوال ہے، ایکس گریٹر دین 0، یعنی ایکس پازیٹیو ہے اور وائی یا 0 ہے یا نیگیٹو ہے، تو یہ پاسبلٹی بنتی ہے یا تو یہ چوتھا کوآرڈینٹ ہوگا، اور باقی نیگیٹو وائی ایکسس بھی اسے ہم کہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو جو بک پہلے شیئر کی گئی تھی وہاں یہاں پہ مسٹیک تھی، وہاں پہ جو ہے ویلیو چینج تھی، تو یہ میں نے ادھر سیٹ کر دی ہے، اور نئی بک میں یقیناً یہ دی گئی ہے۔ تو اس کا آنسر ہوگا فورتھ کوارڈرنٹ اینڈ نیگیٹو ایکس وائی ایکسس۔ نیکسٹ ہے ایکس بھی 0 وائی بھی 0، تو یہ کون سی جگہ بنے گی؟ یہ صرف مبدا یا اوریجن کہلاتی ہے، تو یہ ہمارا مرکز ہوگا یعنی اوریجن ہوگا۔ ایکس ایکول ٹو وائی کہاں پہ ہوتا ہے؟ یہاں پہ یہ پہلے کویشچن ماڈ میں دیا گیا تھا، تو اب سمپل ہے، تو ایکس ایکول ٹو وائی یہ ہمارے پاس ہوگا اٹ از اے لائن بائیسیکٹنگ فرسٹ اینڈ تھرڈ کوارڈرنٹ، تو پہلے اور تیسرے کوارڈرنٹ کو بائیسیکٹ کرنے والی لائن جو ہے یہ ایکس ایکول وائی کو پریزنٹ کرے گی۔ اس کے بعد ہے 8واں پارٹ، تو نیکسٹ ہے 8th پارٹ، ایکس گریٹر دین آر ایکول ٹو 0، تو یہ 8th پارٹ ہے، 7 لکھا گیا ہے غلطی سے۔ سیٹ اپ پوائنٹس لائنگ آن اینڈ رائٹ سائڈ آف دا لائن ایکس ایکولس ٹو 3، وہ والے پوائنٹ جو ایکس کی رائٹ سائڈ پہ یا ایکس برابر 3 پر آئیں گے وہ والے یہاں ہم اس کو شامل کریں گے۔ وائی گریٹر دین 0 کیا ہوگا؟ سیٹ اپ پوائنٹ لائنگ اباؤ ایکس ایکسس، ایکس ایکسس اوپر پورا والی ویلی جو ہے وہ ہمارے پاس وائی گریٹر دین 0 کو پریزنٹ کریں گی۔ اور آخری ہے ایکس اینڈ وائی ہیو اپوزٹ سائن، وہ یا تو دوسرا کوارڈرنٹ ہوتا ہے، دوسرا ربع، یا چوتھا ربع ہوتا ہے یعنی فورتھ کوارڈرنٹ، تو یہ اس کا آنسر بنے گا 10ویں سوال کا، دی سیٹ اپ پوائنٹس ان سیکنڈ اینڈ فورتھ کوارڈرنٹ۔ ہوپ سو کلیئر ہو چکا ہوگا، باقی ڈیٹیل یہ آپ اپنے جو ریلیونٹ ٹیچر ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں، مزید وہ آپ کو کلیئر کر دیں گے۔ نیکسٹ ہے ڈسٹینس فارمولا لگا کے آپ نے ڈسٹینس معلوم کرنا ہے، تو بڑا ہی آسان کام ہے۔ تو پہلا کویشچن ہے، اس کے 2 کوآرڈینیٹ دیے ہیں 6 اور 7، اور دوسرا کویشچن ہے 0 اور -2 کے ساتھ دوسری ویلیو ہے، تو ان دونوں پوائنٹس کا ڈسٹینس معلوم کرنا ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے ڈسٹینس فارمولا لگائیں گے، نیکسٹ ویلیو میں سے پریویس ویلیو مائنس کرنی ہوتی ہے، تو 0 - 6 کا سکیئر پلس -2 - 7 کا سکیئر، یہ ہم لگا کے اس کا آنسر معلوم کر لیں گے۔ تو بہتر ہے پہلے ایک دفعہ جو ہے آپ فارمولا لکھ لیں، تو اس سے نسبتاً یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک کہہ لیں کہ کبھی کبھی آ جاتا ہے فارمولا بھی معلوم کرنا، یا اس کی ویلیو بھی آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ویٹیج ہوگی، تو بہتر ہے میں یہاں پہ فارمولا لکھ رہا ہوں x2 - x1 کا سکیئر ہوگا، ٹھیک ہے، یہ ایک فارمولا لکھ دیتے ہیں، اور اسی طرح سے
نیکسٹ جو ہے آپ کے پاس y2 مائنس y1 کا سکیئر ہوگا. تو یہ فارمولہ میں نے لکھ دیا ہے. اب اس فارمولہ کو ہر ایک پوائنٹ کے لیے اپلائی کرتے ہوئے آپ نے آنسر نکالنا ہے. تو یہ بنے گا 0 مائنس 6 اس کا سکیئر اور -2 مائنس 7 اس کا سکیئر پہلے پوائنٹ کے لیے. اب آپ کو پتہ ہے 0 مائنس 6 مائنس 6 بنے گا اس کا سکیئر اور -2 مائنس 7 یہ بنے گا -9 اس کا سکیئر. تو 6 کا سکیئر مائنس کا سکیئر پلس ہو جائے گا, باقی 6 کا سکیئر 36 آ گیا, 9 کا سکیئر 81 آ جائے گا. تو ایز اے ہول ہی آپ کے پاس جواب 117 کا سکیئر روٹ ہوگا. اس کو جب حل کریں تو 13 ضرب 9 اس کی تجزی بنتی ہے, تو وہ 3 × 13 سکیئر روٹ آ جائے گا آپ کے پاس. دوسرا پارٹ تھا سی ود کوآرڈینیٹ -5 -2 اور ڈی ود کوآرڈینیٹ 3 2. تو اس کو جب میں نے سالو کیا وہی ڈسٹنس فارمولہ لگاتے ہوئے, تو یہ آپ کے پاس 4 × سکیئر روٹ آف 5 یعنی 80 کا سکیئر روٹ آئے گا تو 4 × سکیئر روٹ آف 5 بن جائے گا 16 5 بار 80. اسی طرح 0 3 اور -2 -4 تھا, تو اس پر بھی ڈسٹنس فارمولہ لگائیں گے تو آفٹر سمپلیفیکیشن یہ 53 کا سکیئر روٹ بن جائے گا. کرنا وہی ہوتا ہے, آپ ایکس والی ویلیو آپس میں مائنس کرتے ہوتے ہیں, وائی والی ویلیو یعنی پہلی ویلیو آپس میں مائنس کرنی ہوتی ہے اور دوسری ویلیو آپس میں مائنس کرنی ہوتی ہے. ساتھ میں ان کے سکیئر لے کے پھر سم اپ کرنا ہوتا ہے, یعنی مربع لے کے انہیں جمع کرنا ہوتا ہے. آخری ہے پی کیو پارٹ, تو 0 مائنس 8 دیٹ از 0 + 8 یعنی 8 کا سکیئر, 0 مائنس -7 دیٹ از 7 کا سکیئر. تو جب ہم انہیں سالو کریں گے تو یہ 8 کا مربع 64 آ جائے گا, 7 کا مربع 49, تو اسے سالو کیا تو 113 کا سکیئر روٹ آ جائے گا. ٹھیک ہے جی, یہ ہمارا متعلقہ جواب ہوگا. میں ایک فارمولہ آپ کو بتا دیا, ایک مزید کلیئر کر دیا, باقی آپ آسانی سے پریکٹس اس کی کریں گے تو کلیئر ہو جائے گا. اب آتے ہیں اگلے سوال کی طرف. اگلا سوال بھی وہی ہے کہ ایک تو ڈسٹنس نکالیں یہ دیے گئے پوائنٹس کا, اور مڈ پوائنٹ بھی نکالیں, یہ ایک اضافی چیز ہوگی. تو ہم ایک کویشچن جو ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں. پہلا اے پارٹ ہے 3 1 اور بی ہے -2 4 کوآرڈینیٹ کے ساتھ. یہ والا پوائنٹ کہلاتا ہوتا ہے ایز اے ہول, اور جو اس کے حصے ہیں یہ اس کے کوآرڈینیٹ یا کمپوننٹ کہلاتے ہیں, جزو کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو ہم پہلے ان کا ڈسٹنس نکالیں گے. تو وہ آپ کو پتہ ہے ڈسٹنس فارمولہ نیکسٹ ٹرم میں سے پریویس ٹرم مائنس کرنی ہوتی ہے. تو ہمارے پاس x1 y1 x2 y2 ہوگا. پہلے پوائنٹ کو آپ x1 y1 کا نام دے دیجیے گا, دوسرے کے کوآرڈینیٹ کو x2 y2 کا نام دے دیجیے گا. تو جب ہم نے ان کا ڈسٹنس نکالا ہے تو میرے پاس یہ میں نے الگ سے لکھ لیے 3 1 اور -2 -4. جب میں نے ان کا ڈسٹنس نکالا ہے تو یہ میرے پاس بنا ہے -2 -3 اس کا سکیئر اور -4 -1 اس کا سکیئر. اب 3 اور 2 5 ہوتا ہے تو -5 کا سکیئر, اور 4 اور 1 5 ہوتا ہے تو سملر ٹرم ہے تو یعنی سملر سائن ہے تو -5 کا سکیئر آ گیا. مائنس کے اوپر ایون ٹرم ہو تو وہ ختم ہو جاتا ہے, باقی 5 کا مربع 25 آ گیا اور 5 کا مربع 25 آ گیا. یہ 50 بنا, 50 کی تجزیہ کریں تو 25 ضرب 2 متعلقہ جواب ہم نکال سکتے ہیں, وہ 25 کا جذر 5 بن جائے گا اور 5 × سکیئر روٹ آف 2 ہمارا آنسر آ جائے گا. سملرلی اس کا مڈ پوائنٹ نکالتے ہیں تو وہ آپ کو پتہ ہے مڈ پوائنٹ کا فارمولہ یہ ہوتا ہے کہ آپ x1 + x2/2 اور y1 + y2/2 پٹ کرتے ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس یہاں x1 3 ہے, y1 1 ہے, x2 -2 ہے اور y2 -4 ہے. تو x والی ویلیو کو آپس میں ایڈ کر کے تقسیم میں جو ہے وہ 2 پر تقسیم کر دیا, تو 3 - 2/2 یعنی 1/2, اور کاما کے ساتھ آپ نے دوسری ویلیو لکھ لینی ہے 1 - 4/2 تو -3/2 یہ ہمارا دوسرا کمپوننٹ بن جائے گا. تو یہ مڈ پوائنٹ ہوگا. ٹھیک ہے جی. دوسرا پارٹ ہے -8 اور 3 کمپوننٹ اور 2 اور -1 کے ساتھ. تو اس کا ڈسٹنس بنے گا 2 × سکیئر روٹ آف 29 116 کی تجزیہ جب کی, اور اس کا مڈ پوائنٹ بنے گا -3 اور 1. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے تھرڈ کویشچن کا جو تھرڈ پارٹ ہے وہ اس کی ویلیو تھی a × سکیئر روٹ آف 5 اینڈ -1/3, اور b تھا -3 × سکیئر روٹ آف 5 اینڈ ادر ویلیو از 5. ان کا جب میں نے مڈ پوائنٹ نکالا تو یہ بنا حل کر کے 2 ضرب 109 کا جذر بٹا 3, اور یہ ڈسٹنس, اور مڈ پوائنٹ جو ہے وہ حل کر کے -2 5 کا جذر اور دوسرا کمپوننٹ 7/3 ہوگا. وہی کرنا وہی ہے, صرف ویلیوز کو سم اپ کر کے 2 پر ڈیوائڈ کرنا ہے. ہوپ سو یہ کلیئر ہو چکا ہوگا, یہ اس کا جواب ہوگا. ہاں جی, اب اگلا بھی وہی ہے کہ which of the following points are at a distance of 15 unit from the unit. اضافی طور پہ بات یہ ہے کہ آپ نے
آپ نے یہ ایک پوائنٹ کا دو کمپوننٹ، یعنی ایک پوائنٹ دیا گیا ہے، اس کا اوریجن سے ڈسٹینس نکالنا ہے اور بتانا ہے کہ کیا یہ ڈسٹینس 15 جواب 15 آتا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے جی. تو اوریجن سے ہے تو اوریجن مین کہ دوسرا پوائنٹ آپ نے لینا ہے 0 0 ویلیو والا. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے جسٹ ڈسٹینس نکالنا، باقی وہی اوریجن سے. تو ڈسٹینس آف سکیئر روٹ آف 176 اینڈ 7 فرام اوریجن. اوریجن مین دوسرا ویلیو ہے، آپ نے 0 0 لینی ہے. تو 176 مائنس 0 176 کا جذر ہے، اس کا سکیئر پلس 7 مائنس 0 کا سکیئر. تو سکیئر اور سکیئر روٹ ختم ہو جائے گا، 176 پلس 49 آ جائے گا اس کا سکیئر روٹ. اس سے میں نے سم اپ کیا ہے تو یہ 225 آ جائے گا، 225. تو آپ کو پتہ ہے کہ 225 اس کا جو جذر ہے وہ 15 کے برابر ہوتا ہے. ہوپ سو کلیئر ہو چکا ہوگا. اب 15 آیا تو ہماری ریکوائرمنٹ تھی کہ کیا یہ 15 جواب نکالتا ہے یا نہیں، تو اس نے نکالا ہے. سو دا پوائنٹ ہیونگ کوآرڈینیٹس 176 کے روٹ اینڈ 7 از ایٹ 15 یونٹ اوے فرام اوریجن، کیونکہ متعلقہ جواب یہی ہمیں چاہیے تھا. باقی -10 اور 10 کا جب ہم نے 0 0 سے ڈسٹینس نکالا تو وہ 10 ضرب 2 کا جذر آیا، وہ 15 کے برابر نہیں ہے. تو ہم کہیں گے اٹ از ناٹ ایٹ ڈسٹینس آف 15 یونٹ فرام اوریجن. ٹھیک ہے جی. اس سے اگلا تیسرا پارٹ جو ہے اس کا بھی آپ نے ڈسٹینس نکالنا ہے 1 اور 15 کا. جب اس کا ڈسٹینس ہم نے نکالا تو وہ 226 کا جذر آیا. سو دس پوائنٹ از آلسو ناٹ ایٹ ڈسٹینس آف 15 یونٹ فرام دا اوریجن. تو یہ بھی 15 یونٹ جواب نہیں دے رہا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہمارا متعلقہ سوال تھا. اگلا سوال بتاتے ہیں جی، 5واں سوال ہے. شو دیٹ پوائنٹ دیز 3 points آر vertices آف a right triangle، کہ یہ رائٹ ٹرائنگل کا ورٹیکس ہے نہیں یا نہیں. قائم متزاوی مثلث کے یہ جو ہے مماس یا کہہ لیں اس کی کنارے ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے، اس کی سائڈز بناتے ہیں نہیں. تو بڑا آسان طریقہ ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، ان تینوں پوائنٹ کا آپس میں ڈسٹینس نکالنا ہے. تینوں پوائنٹ کا ڈسٹینس کو سم آپ کرنا ہے. اگر دو سائڈز کے ڈسٹینس کے سکیئر کا سم تیسری سائڈ کے ڈسٹینس کے سکیئر کے برابر آ گئے تو آپ کہیں گے یہ رائٹ ٹرائنگل بنا رہے ہیں، ورنہ نہیں. تو پوائنٹ، ہاں یہاں ایک اور بات بتاتا چلو، میں نے مینشن کر دیا ہے بک میں، یہاں سکیئر روٹ آف 3 اور 1 لکھا ہے تو آپ -1 لکھیے گا یہاں پہ، یہ تھوڑا چینج ہے. ٹھیک ہے جی. سو given points are A having component 0 and 2, B with square root of 3 and -1 and C with 0 and -2. A اور B کا جب میں نے ڈسٹینس دیا تو یہ بنا 12 کے جذر کے برابر. وہی آپ نے فاصلہ فارمولہ لگانا ہے. تو دونوں طرف مربع لے لیں گے تو اے بی کے ڈسٹینس کا سکیئر جو ہے 12 کے ایکول آ جائے گا. بی سی کا ڈسٹینس جب میں نے لیا اس کو وہ 2 کے برابر آیا تھا، اس کا جب سکیئر لیا تو وہ 4 آ گیا. سی اے کا جب ڈسٹینس لیا تو وہ 16 کی ایکول یعنی 16 کے سکیئر روٹ یعنی 4 کے برابر آیا. اس کو میں نے جب سکیئر کیا مربع لیا تو وہ 16 کے برابر آیا. اب اگر آپ غور کریں تو 12 جمع 4 16 کے برابر ہوتا ہے. تو ہم کہیں گے اے بی کے ڈسٹینس کا سکیئر پلس بی سی کے ڈسٹینس کا سکیئر وہ ایکول ہے سی اے کے ڈسٹینس کے سکیئر کے. تو دو سائڈوں کے فاصلے جو ہیں ان کا سم تیسری سائڈ کے فاصلے کے سم کے سکیئر کے برابر ہے. تو ہم کہیں گے گیون پوائنٹس یعنی تینوں پوائنٹ جو ہیں وہ ورٹائسز آف رائٹ ٹرائنگل ہیں. ٹھیک ہے جی. اگلا سوال کیا ہے کہ شو کریں 5ویں سوال کا بی پارٹ کہ یہ 3 پوائنٹ دیے ہیں. یہ آئسوسکیلس بھی کہتے ہیں، آئسوسلس بھی کہتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے. یہ ٹرائنگل بنا رہے ہیں. وہ آئسوسل ٹرائنگل یہ ہوتی ہے کہ ایسی یہ جو ہے متساوی الساقین مثلث کہلائے گی. مطلب ایسی مثلث جس کی 2 سائڈوں کا جواب برابر ہو. تو ہم اس کے ڈسٹینس دیں گے اے بی، اسی طرح سے بی سی اور سی اے کا. تو فاصلہ لے کے فاصلہ فارمولہ لگاتے ہوئے اگر 2 سائڈوں کا جواب برابر آ گیا تو یہ آئسوسل ٹرائنگل ہوگی. تو ہم نے یہ میرے پاس پوائنٹ تھے اے کمپوننٹ 3 1 کے ساتھ، بی کمپوننٹ -2 اور -3 کے ساتھ، اور سی کمپوننٹ 2 اور 2 کے ساتھ. جب میں نے ان کا ڈسٹینس لیا اے بی کا جب ڈسٹینس لیا تو اس کا جواب آیا سکیئر روٹ آف 41. بی سی کا جب میں نے فاصلہ لیا فاصلہ فارمولہ لگاتے ہوئے اس کا جواب آیا 41 کا سکیئر روٹ.
اور سی اے کا جب میں نے اس کے ڈسٹینس دیا تو اس کا آنسر آیا اسکوائر روٹ آف 2. لیکن یہاں سے مجھے کلیئر ہو رہا ہے کہ پہلی دو سائڈوں کا جواب برابر ہے. اے بی کا ڈسٹینس اور بی سی کا ڈسٹینس چونکہ ایکول ہے تو میں کہوں گا یہ تینوں پوائنٹ جو ہیں یہ آئسوسیل ٹرائی اینگل بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. پانچواں پارٹ ہے شو کریں کہ یہ جو 4 پارٹ دیے گئے ہیں، پانچویں کا تیسرا پارٹ ہے. ٹھیک ہے جی. یہ جو 4 پوائنٹ دیے گئے ہیں یہ پیرالیلوگرام بنا رہے ہیں. پیرالیلوگرام کون سی شیپ ہوتی ہے؟ ایسی شیپ جو ویسے اس کی سائڈز جو ہیں آمنے سامنے والی وہ ان کا فاصلہ برابر ہو، اور ڈیاگنل یعنی وتر کا یعنی درمیانی جو کٹنگ لائنز ہوں گی ان کا بھی فاصلہ برابر ہو. تو میں نے اصل میں شو کیا کرنا ہے؟ میں نے شو کرنا ہے اے بی کا فاصلہ سی ڈی کے فاصلے کے برابر ہے 1، اے ڈی کا فاصلہ بی سی کے فاصلے کے برابر ہے 2 چیزیں. اس کے علاوہ اے سی اور بی ڈی ان کا ڈسٹینس بھی میں نے سیم دکھانا ہے. تو نکالتے ہیں جی. میں نے اے بی کا ڈسٹینس نکالا تو 5 انٹو اسکوائر روٹ آف 2 آیا. بی سی کا ڈسٹینس اے بی کا اسی طرح بی سی کا ڈسٹینس نکالا 5 انٹو اسکوائر روٹ آف 2 آیا. سی ڈی کا ڈسٹینس نکالا تو 5 انٹو اسکوائر روٹ آف 2 آیا. اور ڈی اے کا ڈسٹینس نکالا تو 5 انٹو اسکوائر روٹ آف 2 آ گیا. وہ ساری سائڈیں برابر ہوں گی. ایکچولی وہ ایک اسکوائر یعنی مربع بن گیا، مربعی شکل بن گئی. اس کے بعد ڈیاگنل بھی سیم آنے چاہیے تھے. تو میں نے جب چیک کیا تو میں نے اے بی سی ڈی کے برابر اور اسی طرح سے بی سی ڈی اے کے برابر دکھا دیا. تو یہ میرا آنسر ہے. یہاں کچھ ایک اضافی ایک دو باتیں بتاتا چلوں کہ کبھی نا یہ کویشچن یوں بھی آ جاتا ہے کہ ان کے ڈیاگنل کی لینتھ بھی سیم دکھائے، تو یہ ایک اضافی بات. اور دوسرا پیرالیلوگرام میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس یہ اسکوائر یعنی مربعی شکل ہی بنے. وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ آمنے سامنے کی سائڈیں برابر ہونی چاہیے. تو اے بی کا فاصلہ سی ڈی کے برابر اور اے ڈی کا فاصلہ سی بی کے فاصلے کے برابر. ٹھیک ہے جی. بی سی کر لیں سی بی، وہ آپ کی مرضی ہے. تو یہ چونکہ فاصلے برابر تھے تو یہ پیرالیلوگرام بنائیں گے چکور. ٹھیک ہے جی. 6واں سوال، ایچ کی ویلیو معلوم کرنی ہے. فائنڈ ایچ سچ دیٹ دا پوائنٹس اے بی اینڈ سی آر ورٹائسز آف اے رائٹ ٹرائنگل ود رائٹ اینگل ایٹ ورٹیکس اے. یہ 3 پوائنٹ دیے ہوئے ہیں. آپ نے ایچ کی قیمت معلوم کرنی ہے اس طرح سے کہ یہ تینوں پوائنٹ جو ہیں وہ ایک قائمت و زاویہ مثلث بنا رہے ہیں، جبکہ قائمہ زاویہ یعنی 90 کا زاویہ اے پر موجود ہے. تو میں نے ادھر شیپ بھی بنا دی ہے. تو ہم نے کرنا صرف وہی ہے کہ چونکہ رائٹ ٹرائنگل ہے تو 2 سائڈوں کے ڈسٹینس جو ہیں وہ ہم نکالیں گے. تو ان کا سکیئر جو ہے اور پھر ان کا سم وہ تیسری سائڈ کے سکیئر کے برابر ہوگا. تو میں نے اے بی کا فاصلہ جب نکالا تو وہ بنا 12. اے سی کا فاصلہ نکالا حل کرنے کے بعد وہ میرے پاس بنا ایچ سکیئر نفی 2 3 کا جذر ایچ جمع 4. اور رائٹ سائڈ پہ بی سی کا جب میں نے ڈسٹینس نکالا ویس سکیئر تو وہ بنا اے سکیئر پلس 16. اب ہوپ سو آپ ڈسٹینس نکال لیں گے. ان سب یہ ساری جو ایکویشن بنی اس کو جب میں نے حل کیا تو میرے پاس ایک مساوات بنی. کون سے والی؟ وہ میرے پاس مساوات بنی آفٹر سمپلیفیکیشن. حل کر کے سارا کر کے رکھ کے وہ سارے کٹ گئے. -2 انٹو اسکوائر روٹ آف 3 ایچ اکول ٹو 0. اب 2 انٹو اسکوائر روٹ آف 3 تو 0 ہو نہیں سکتا، تو ایچ اکول ٹو 0 میرا جواب آ جائے گا. ہوپ سے یہ آپ کو کلیئر ہو چکا ہوگا. اس کے بعد اگلے کویشچن کی طرف آتے ہیں. 7واں سوال ہے کہ آپ نے ایچ کی قیمت معلوم کرنی ہے اس طرح سے کہ یہ 3 پوائنٹ کولینئر ہے، ہم خط ہیں، ہم نکات ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک ہی نقطے پر ایک ہی لائن پر واقع ہیں. تو اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے تینوں پوائنٹ کا ایک ڈٹرمینٹ اسپیسیفک ہوتا ہے یعنی مقطع نکالنا ہوتا ہے اور اسے ایکول ٹو 0 پٹ کرنا ہے. تو یہ میں نے آپ کے سامنے سارا سالو کر دیا ہے. سنس گیون پوائنٹس آر کولینئر دین اکارڈنگ ٹو کنڈیشن، اگر یہ پوائنٹ کولینئر ہونا پھر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایکس والی ویلیو ایک کالم میں لکھی جاتی ہیں، x1 x2 x3 یعنی پہلا حصہ پوائنٹ کا. دوسرا حصہ y1 y2 y3 ایک دوسری لائن میں لکھا جاتا ہے اور تیسری لائن میں اپنی طرف سے یونٹ ٹرم 1 1 1 لکھی جاتی ہے. اس کے بعد آپ نے یہ اس کا مقطع یعنی ڈٹرمینٹ لے کے اسے ایکول ٹو 0 پٹ کرنا ہوتا ہے. تو میں نے ایسے ہی کیا. میرے پاس x1 کی جگہ -1 x2 کی جگہ 3 اور x3 کی جگہ 7 -1 3 اور 7 ادھر پٹ کر دیا. اس طرح دوسرا حصہ h2 اور 3 تھا اور تیسرا 1 1 اور 1 تھا. اس کا ڈٹرمینٹ ایکول ٹو 0 پٹ کر دیا.
اب اس ڈٹرمینٹ کو جب اوپن کریں گے تو ڈٹرمینٹ حل کر کے میرے پاس ایکویشن بنے گی 4h - 4 = 0. مزید سمپلیفائی کیا تو 4h = 4 آ جائے گا، تو h کی ویلیو برابر 1 آ جائے گی. یہ میرا متعلقہ جواب ہوگا. اب ڈٹرمینٹ اوپن کرنے کا طریقہ آپ کو پتہ ہوگا کہ کیسے کیا جاتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ -1 کو چھوڑ دینا ہے، باقی جو حصہ بچ جائے گا نا 2 1 اور 3 1 اس کو آمنے سامنے ضرب دے کے آپ نے ان کو حل کر لینا ہے. پھر -h لکھ کے مائنس اپنی طرف سے، اور اس والی رو اور کالم چھوڑ کے 3 1 اور 7 1 کو آپس میں آمنے سامنے ملٹیپلائی کرنا ہے. پھر +1 اور اس والی لائن اور کالم چھوڑ کے 3 2 اور 7 3 کو آپس میں ملٹیپلائی کرنا ہے = 0، کیونکہ 0 گیون ہے. ٹھیک ہے جی، تو h برابر 1 آ جائے گا. 8واں سوال. 8واں سوال ہے کہ اے بی 2 پوائنٹ دیے گئے ہیں. شو کرنا ہے کہ یہ دا پوائنٹس آر اے اینڈ آف ڈائمیٹر آف اے سرکل، فائنڈ دی سینٹر اینڈ ریڈیس آف دا سرکل. اگر یہ پوائنٹ جو ہے کسی سرکل کا ڈایامیٹر ہے، قطر کے اینڈ پوائنٹ ہے، یہ ایک سرکل ہے، سرکل کے بالکل سینٹرل پوائنٹ میں سے گزرنے والی جو لائن جو اس کی باؤنڈریز کو بھی ٹچ کرتی ہے وہ اس کا ڈایامیٹر کہلاتی ہے. تو آپ نے بتانا یہ ہے کہ اگر یہ اس کے ڈایامیٹر ہے تو سینٹر کی ویلیو معلوم کریں اور ریڈیس بھی معلوم کریں. تو پہلے ہم کیا کرتے ہیں، سینٹر کی ویلیو، چونکہ سینٹر نام سے شو رہا ہے مڈ پوائنٹ ہوگا، اے اور بی کا مڈ پوائنٹ نکال لینا ہے. تو سینٹر آف سرکل از مڈ پوائنٹ آف اے بی، سو سی ول بی ایکوس ٹو ایکس والی ویلیو آپس میں ایڈ کر کے 2 پر ڈیوائڈ کر دینی ہے، اور وائی والی ویلیو آپس میں ایڈ کر کے 2 پر ڈیوائڈ کر دینی ہے. -5 + 5/2 = 0، تو 0/2 اینڈ -2 - 4 - 6/2، دیٹ از میرے پاس سینٹر ہوگا 0 اور -3. اب اس سینٹر کا کسی ایک پوائنٹ سے آپ نے ڈسٹینس نکال لینا ہے، چاہے اے سے نکالیں چاہے بی سے. جب آپ ڈسٹینس نکالیں گے تو آپ کو ریڈیس مل جائے گا. سو ریڈیس = اے سی کا ڈسٹینس. اب ان کا فاصلہ فارمولہ لگانا ہے اے سی پر، تو جواب آ جائے گا √26. یہ میرا متعلقہ جواب ہوگا. 9واں سوال. فائنڈ ایج such that points A having component h1, B having component 2 7 and C -6 -7 are vertices of right triangle with right angle at vertex H A. تو یہ پچھلے سوال جیسا ہے، بالکل 3 پوائنٹ ہے، یہ رائٹ ٹرائنگل بنا رہے ہیں. اگر رائٹ ٹرائنگل بنا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہوگا 2 سائڈوں کے جو ڈسٹینس ہے ان کے سکیئر کا سم تیسری سائڈ کے ڈسٹینس کے سکیئر کے برابر ہوگا. تو میں نے اے بی کا ڈسٹینس لیا، وہ میرے پاس بنا √40 - 4h + h سکیئر. اے سی کا ڈسٹینس لیا، وہ بنا a² + 12h + 100. آفٹر سمپلیفیکیشن میں نے یہ سالو کر دی ہیں. بی سی کا ڈسٹینس لیا تو وہ میرے پاس بنا 260 کا اسکوائر روٹ. یہ سارے ایکویشن 1 میں پٹ کرنے ہیں. حل کیا تو میرے پاس ایکویشن بنی h² = 4h - 60 = 0 کے. یہ چونکہ 2 درجی مساوات ہے، کوادریٹک ایکویشن ہے، تو اس کی تجزیہ کی تو 2 فیکٹر اس کے بنے h + 10 اور h - 6. ان کو جب میں نے حل کیا تو میرے پاس h کا جواب آیا -10 یا 6. تو اب ہم نے مائنس کو سکپ کر دینا ہے، تو h = 6 کو فالو کرنا ہے. آج کا آخری سوال. اے کوادریلیٹرل ہیز دی پوائنٹس A B C and D having component 9 3 -7 7 -3 -7 and 5 -5 as its vertices. اس کی کارنر ویلیوز ہیں. فائنڈ دی مڈ پوائنٹ آف اٹ سائڈ. ایک تو ان کا مڈ پوائنٹ معلوم کرنا ہے. اینڈ شو دیٹ فگر فارم بائی جوائننگ دا مڈ پوائنٹس کنزیکٹیولی از اے پیرالیلوگرام. پھر آپ نے بتانا ہے کہ جب آپ شیپ بنائیں گے نا تو وہ ایک پیرالیلوگرام ہوگی. تو آپ نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے، اے بی سی ڈی کو ڈرا کرنا ہے. تو میں نے اے ادھر لکھا، بی ادھر لکھ لیا، سی ادھر لکھا، ڈی ادھر لکھا. اب پہلا کام میں نے ان کے مڈ پوائنٹ معلوم کرنے ہیں. تو اے ڈی کا مڈ پوائنٹ اسے ایچ کا نام دے دیا مڈ پوائنٹ فارمولہ لگا کے. اے بی کے مڈ پوائنٹ کو ای کا نام دے دیا، بی سی کے مڈ پوائنٹ کو ایف کا نام دے دیا، اور سی ڈی کے مڈ پوائنٹ کو جی کا نام دے دیا. تو پہلے ان کے مڈ پوائنٹ نکال لیں گے، اس سے اگلا کام اسے پیرالیلوگرام بتانا ہے. تو وہ آمنے سامنے والے فاصلے جو ہے، یہ جو فگر ہے. سو گیون اے بی سی ڈی، تو ای ایف جی ایچ جو ہے میں کہتا ہوں کہ ان کے مڈ پوائنٹ ہے. تو کوآرڈینیٹ آف ای، جب ای جو ہے اے بی کا مڈ پوائنٹ ہے تو اے بی کے متعلقہ جو پوائنٹ ہوں گے نا کوآرڈینیٹ، ان کو حل کر کے میں نے ای کی ویلیو نکالی بھی، یہ 1 5 بنا مڈ پوائنٹ فارمولہ لگا کے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ایف جو ہے، ایف چونکہ بی اور سی کا مڈ پوائنٹ ہے تو بی اور سی کا ادھر مڈ پوائنٹ آپ نے نکال لینا ہے، وہ بنے گا -5 اور 0. جی چونکہ سی اور ڈی کا مڈ پوائنٹ ہے تو سی اور ڈی کا مڈ پوائنٹ آپ نے ادھر نکال لینا ہے، تو یہ بنے گا 1 - 6.
اور ایج جو ہے وہ اے اور ڈی کا مڈ پوائنٹ ہے، تو اے اور ڈی کا مڈ پوائنٹ نکال دیا 7 اور -1۔ اب آپ نے دکھانا کیا ہے پیرالیلوگرام۔ پیرالیلوگرام مطلب ای ایف کا فاصلہ برابر ہوگا جی ایچ کے فاصلے کے برابر، اور ای ایچ کا فاصلہ جو ہے وہ جی ایف کے فاصلے کے برابر ہوگا۔ تو ویری سمپل، ہم ان کے فاصلے نکالیں گے۔ ای ایف کا میں نے جب ڈسٹنس نکالا، پوائنٹ پہلے میرے پاس آ چکے ہیں، تو یہ ای کی ویلیو ہے 1 -5، ایف کی ویلیو -5 سے 1۔ ای ایف کا جب ڈسٹنس لیا تو یہ √61 کے برابر ہے۔ ایف جی کا جب ڈسٹنس لیا تو یہ 6 × √2 آیا۔ جی ایچ کا جب ڈسٹنس لیا تو یہ 61 کے روٹ کے برابر آیا، اور ایچ ای کا ڈسٹنس لیا تو یہ 6 × √2 آ گیا۔ تو دیکھیں ایف جی ایچ ای کے برابر، اس کے فاصلے کے برابر ہے، اور ای ایف جو ہے وہ جی ایچ کے فاصلے کے برابر ہے۔ تو ہم کہیں گے یہ پوری شیپ جو ہمارے پاس ایک پیرالیلوگرام بنا رہی ہے۔ میں نے تھوڑا ہنٹ دیا ہے کیونکہ لینتھ ہی ایکسرسائز تھی، تو سارا ڈیٹیل میں نہیں کیا جا سکتا۔ ہوپ سو آپ کو کلیئر ہو چکا ہوگا۔ مزید آپ پریکٹس کریں گے تو آپ انشاءاللہ اسے کور کر لیں گے۔